بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 68 ہے، جس میں ہم شاعر البرج بن مسہر الطائی کو پڑھیں گے۔ ان کا تعارف کچھ یوں ہے کہ ان کا تعلق قبیلہ جدیلہ طئی سے ہے، اور یہ حضرات نشیبی علاقے میں رہتے تھے۔ ان کا ایک دوسرا قبیلہ غوث بن طئی جو پہاڑی علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ ہوا یوں کہ جدیلہ بنی طئی کا ایک شخص جس کی اونٹنی غوث بن طئی کے ایک آدمی پر کسی معاملے پر آ گئی تھی، یعنی اس کے پاس وہ اونٹنی موجود تھی، کسی معاملے میں اس نے پکڑی تھی۔ اپنی اونٹنی کا مطالبہ کرنے لگا تو وہ دینے سے اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دوں گا، جس کی وجہ سے ایک جنگ چھڑ گئی، شروع ہو گئی، جو کم از کم 30 سال تک رہی۔ آخرکار جدیلہ کو شکست فاش ہوئی اور وہ بنو کلب کے پاس پناہ گزین ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی پناہ میں غالباً وہ 20 سال رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنو کلب کی طرف سے ان کی جانب لاپرواہی اور بے رخی ہونے لگی، اور بعض ایسے واقعات پیش آئے جو ان کے باہمی ربط اور تعلق کے لیے خلفشار کا باعث تھے۔ شاعر انہی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے۔ اب شاعر کا تعلق تو جدیلہ طئی سے ہے، جن کو شکست ہوئی تھی اور جو پناہ گزین تھے۔ اب بعض روابط کی وجہ سے اختلاف ہوا ان کا بھی بنو کلب سے، جو ان کو پناہ دینے والے تھے۔ اب انہوں نے جو اشعار کہے ہیں اس میں یہ داستان سنا رہے ہیں، آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال البرج بن مسہر الطائی فنعم الحی کلب غیر أن رأینا فی جوارہ میہنات، ونعم الحی کلب غیر أن رزئنا من بنین ومن بنات، فإن الغدر قد أمسى وأضحى مقیما بین خبت إلى المساة، ترکنا قومنا من حرب عام ألا یا قوم للأمر الشتات، وأخرجنا الأيام من حصون بها دار الإقامة والثبات، فإن نرجع إلى الجبلين يوما نصالح قومنا حتى الممات۔ یہاں پر شاعر بنو کلب جنہوں نے ان کو پناہ دی تھی اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ فنعم الحی یعنی بہت اچھا قبیلہ ہے اور بہت اچھی قوم ہے بنو کلب۔ قبیلہ بنو کلب بڑا اچھا قبیلہ ہے۔ فنعم الحی، نعم الناس، نعم القبیلہ او نعم القوم کلب، غیر ان اس کے سوا، غیر ان ای سوا ان رأینا اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا ہے، فی جوارہم ان کے پڑوس میں، حناتی، حنات کہتے ہیں ناپسندیدہ عادات اور ناپسندیدہ امور کو۔ تو شروع میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نعم الحی کلب، بنو کلب کا قبیلہ اور یہ قوم بہت اچھی ہے، لیکن غیر ان اس کے علاوہ کہ ہم نے دیکھا ہے، فی جوار، جوار کہتے ہیں کسی کے پڑوس میں ہونے کو، اور جار کہتے ہیں پڑوسی کو۔ ھذا جاری، یہ میرا پڑوسی ہے۔ رأینا فی جوارہم حناتی، ناپسندیدہ عادات ہم نے دیکھی ہیں جس کا تذکرہ یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ وَنِعْمَ الْحَيُّ كَلْبٌ، اور یہ بہت اچھا قبیلہ ہے، غیر ان اس کے علاوہ، رُزِئْنَا مِن بَنِينَ وَمِن بَنَاتِ، مگر ہمیں ان سے لڑکوں اور لڑکیوں کی بابت تکلیف پہنچی، یعنی ہمارے بچے اور بچیاں ان میں بہت ضائع ہوئی ہیں۔ رُزِئْنَا، رُزِئْنَا کا ترجمہ ہوگا مصیبت پہنچنے کا۔ رُزِئْنَا ای اصبنا، جس میں اصابک، ماذا اصابک، آپ کو کیا تکلیف پہنچی۔ تو اسی طرح نحن اصبنا، اصاب یصیب، اور اصبنا ماضی مجہول جمع کا صیغہ ہے، متکلم کا، جمع متکلم ماضی مجہول۔ نحن اصبنا، ہمیں تکلیف پہنچی ہے، من بنینا، لڑکوں اور لڑکیوں کے متعلق، انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ فإن الغدر قد امسى وأضحى، اور جو کچھ ہوا اس لیے کہ دھوکہ بازی ان کے مقام خبت اور مسات کے درمیان صبح و شام مقیم رہتی ہے۔ کہتے ہیں الغدر
یعنی دھوکہ بازی، امسا رات بھی کرتی ہے، اضحیٰ صبح بھی کرتی ہے، مقیماً اور الغدر مقیم، گویا کہ وہاں پر خیانت نے پڑاؤ ڈال دیا ہے، وہاں پر خیانت نے گھر بنا لیا ہے، بین خبتی ای مقام خبت، ماء لکلب، یعنی یہ ان کی پانی کی جگہ، قبیلہ کلب جہاں سے اپنے لیے پانی لے کر آتے ہیں، اور اسی طرح چوپایوں کو یعنی مال مویشی کو پانی پلاتے ہیں، اس جگہ میں خیانت ہے، المساتی، اور یہ دوسری جگہ ہے جہاں پر بھی پانی کا ان کا حوض ہے یا تالاب وغیرہ ہے۔ تو ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہمارے بچے اور بچیاں ضائع ہوئی ہیں، تو یہ ایک خیانت والی جگہ صبح و شام ادھر ہوتی ہے۔ مزید کہتے ہیں ترکنا قومنا من حرب عام، ہم نے اپنی قوم کو جنگ کے سال سے خیر بات کہا تھا۔ کون سی قوم؟ جو تھی غوث ابن طی، یہ تو جدیلہ ہے نا، جدیلہ ابن طی، اور وہ ہیں غوث ابن طی۔ تو کہتے ہیں ترکنا قومنا، ہم نے اپنے قوم کو چھوڑ دیا ہے، من حرب عام، ایک سال جنگ کے بعد، الا یا قوم للامر الشتاتی، اے میری قوم تعجب کرو اس امر پراگندے اور متفرق پر جس کی وجہ سے ہمارا شیرازہ بکھر گیا، یعنی وہ وقت جب ہم نے جنگ کی تھی اپنے قوم سے، وہ آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں الا یا قومی، اے میری قوم یاد کرو اس دن کو جو ہمارے بچھڑنے کا سبب بنا، للامر الشتاتی، اب جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں متفرق ہیں اور بکھری پڑی ہوئی ہیں، ہمارا برا حال ہے، تو یہ اسی کا خمیازہ آج بھگت رہے ہیں اور ہمیں وہ مل رہا ہے۔ وَأَخْرَجْنَا الْأَيَامَ، اور ہم نے ان قلعوں سے عورتوں نے نکالا، اور ہم کو ان قلعوں سے عورتوں نے نکالا، من حصون، حصون جمع حصن، حصن کہتے ہیں محفوظ جگہ کو یا ایک قلعے کو، قلعہ نما کوئی جگہ ہو، تو کہتے ہیں وَأَخْرَجْنَا الْأَيَامَ، ہمیں نکالا عورتوں نے، من حصون قلعوں سے، بہا دار الاقامت والثبات، اور جن میں ہمارا دار الاقامہ تھا، یعنی کہ ہم ان کی حفاظت قلعوں میں نہ کر سکے، جس کی وجہ سے پناہ لینے کے لیے نکلنا پڑا، اگر عورتیں نہ ہوتی تو ہم نہ نکلتے۔ تو کہتے ہیں وہ عورتیں جن کے شوہر نہ ہو، وہ مرد جن کی بیویاں نہ ہو، تو اس کو ایامہ کہتے ہیں۔ الاییم، الاییم یعنی وہ عورت جس کا شوہر نہیں، اسی طرح آدمی بھی۔ تو یہ سارے جب ہمارے پاس تھے تو ہم مجبور تھے کہ ہم کسی کی پناہ میں آ جاتے، تو ہم پناہ میں تو آئے تھے، لیکن ہمارے ان قلعوں سے نکلنا انہی ایامہ کی وجہ سے تھا۔ ایامہ کون ہے؟ بیوہ عورتیں اور اسی طرح مرد بھی۔ اور آخری شعر ہے فَإِن نَرْجِعْ إِلَى الْجَبَلَيْنِ يَوْمًا، چنانچہ اگر ہم دو پہاڑوں یعنی آجا و سلمہ کے جانب لوٹیں، جو آگے آ رہا ہے۔ الجبلین سے مراد دو پہاڑ ہیں جہاں یہ رہتے تھے، جس کا نام ہے آجا و سلمہ کی جانب اگر ہم لوٹیں، نرجع اگر ہم لوٹیں گے، الی الجبلین دو پہاڑوں کے بیچ، یومن کسی دن، نصالح قومنا حتی الممات تو ہم اپنی قوم سے مرتے دم تک کی صلح رکھیں گے، صلح کریں گے، یعنی کبھی لڑائی کا نام ہی نہ لیں گے کہ لڑائی کا مزہ ہم نے چھک لیا، آج ہمارا کیا حشر ہے، اوروں کے ہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بے کس، اور کوئی ہمارا ہمدرد خیرخواہ نہیں ہے، تو اسی لیے اگر ہم دوبارہ وہاں گئے، نصالح تو ہم صلح کریں گے، صالح یصالح قومنا اپنی قوم کے ساتھ، موت تک کبھی نہیں لڑیں گے۔ مزید پڑھتے ہیں وقال موسیٰ بن جابر الحنفی لا اشتہی یا قوم الا کارہا باب الامیر ولا دفاع الحاجب ومن الرجال اسنة مذروبة ومزندون حضورهم كالغائب منهم ليوث لا ترام وبعضهم مما قمشت وضم حبل الحاطب۔ موسیٰ ابن جابر الحنفی کہتے ہیں لا اشتہی، کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے، یا قوم اے میری قوم، لا اشتہی لا احب میں محبت نہیں کرتا یا مجھے پسند نہیں ہے،
یا قوم اے قوم الا کارہن باب الامیر مگر ناپسند ہے مجھے کسی امیر کا دروازہ. کہتے ہیں کہ میں امیر کے دروازے پر آنے اور وہاں دربان کے دھکا دینے کو پسند نہیں کرتا مگر بکراہت. دیکھو کہتے ہیں لا اشتہی الا کارہن باب الامیری ولا دفاع الحاجب. دفاع دھکا، دفع یدفع، انا دفعت السیارہ میں نے گاڑی کو دھکا دیا، دفعت الرجل میں نے آدمی کو دھکا دیا. تو دفاع الحاجب، حاجب کہتے ہیں دربان کو. تو نہ میں دربان کا دھکا پسند کرتا ہوں اور نہ میں کسی امیر کے دروازے پر جانا پسند کرتا ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں ہے مگر کارہن. لیکن جب مجھے کوئی لے جاتا ہے تو زبردستی لے جاتا ہے، ورنہ میرا کوئی جانے کا وہاں موڈ نہیں ہوتا. اسی طرح وَمِنَ الرِّجَالِ أَسُنَّةٌ مَضْرُوبَةٌ اور لوگوں میں سے بعض تیز نیزے ہیں، یعنی کہ تیز نیزوں کی طرح عزم پر عمل کر گزرتے ہیں، یعنی وہ جب کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. وَمِنَ الرِّجَالِ اور وہ لوگ اسنہ کہتے ہیں تیز دھار نیزے، یعنی ایسے نیزے جو تیز دھار ہیں. تو بعض لوگ اس تیز دھار نیزوں کی طرح ہیں. مزندون آگے آ رہا ہے، مزندون یعنی بخل والے. حضورہم کالغائب ان کا حاضر ہونا بمنزلہ غائب کے ہے، یعنی ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. جو لوگ بخیل ہیں، بخل کرنے والے ہیں. وَمِنَ الرِّجَالِ أَسُنَّةٌ مَضْرُوبَةٌ مضروبہ کا ترجمہ ہم کریں گے یہاں پر رجل مزند، اس کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو اس کا ترجمہ ہے وہ ہے اور بعض بخیل یا جھوٹے، مضروبہ جھوٹے ہیں کہ ان کی موجودگی مثل غائب کی، یعنی ان کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں. اس کے آگے کہتے ہیں منہم لیوث لا ترام لبعضہم ان میں سے بعض شیر ہیں، منہم ان لوگوں میں سے بعض شیر کی طرح. لیوث جمع لیث کہتے ہیں شیر کو. لا ترام لا تقصد وبعضهم مما قمشت وضم حبل الحاطب ترجمہ ہے کہ ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کا قصد نہیں کیا جاتا. لا ترام لا تقصد لا تہدف ان کو ہدف نہیں کیا جاتا، کوئی اس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی ہیبت اتنی ہے، وقار اتنی ہے، کیونکہ وہ شیر کی مانند ہیں. وبعضهم اور بعض ایسے ہیں اس میں مما قمشت کہتے ہیں اور بعض وہ ہے جن کو تو نے بے سوچے سمجھے جمع کیا. کس کی طرح؟ وضم حبل الحاطبی جمع کرنے والا جب جمع کرتا ہے لکڑیوں کو، اور جن کو لکڑی جمع کرنے والے کی رسی نے ملا دیا. کہتے ہیں یعنی جیسے لکڑیاں جمع کرنے والا رطب و یابس، ردی و جید، بلکہ بسا اوقات سام کو بھی رسی میں باندھ کر اٹھا لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح بعض لوگ بھی رطب و یابس کا مجموعہ ہوتے ہیں کہ سب پر اچھے ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. تو کہتے ہیں بعض لوگ تیز نیزوں کی طرح ہوتے ہیں، بعض بخیل ہوتے ہیں، ان کا وجود عدم وجود برابر ہوتا ہے. بعض شیر کی طرح ہوتے ہیں، ان کو کوئی قصد نہیں کر سکتا. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح ایک بندہ لکڑیاں جمع کرتا ہو تو سام کو بھی جمع کر لے اس میں. وضم ضم یضم ملانا، حبل کہتے ہیں رسی کو، حاطب جو لکڑیاں یعنی حطب جمع کرنے والے کو حاطب کہتے ہیں. وحاطب اللیل. امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.